السلام علیکم ناظرین، علی اردو وائس چینل پہ خوش آمدید۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں کچھ نہیں کیا۔ ایسا مت کریں میرے ساتھ، میں کہاں جاؤں گی اس وقت؟ اس نے گڑ گڑا کر بھیک مانگی۔ ہماری بلا سے یہاں مرضی جاؤ، بلکہ اپنے تائے تائی کے پاس جاؤ نا، جنہوں نے تمہیں ہمارے سر منڈ دیا۔ نہ جانے کیسی پرورش کی ہے تمہاری جو تم ایسی نکل آئی۔ برداشت کیسی کیا انہوں نے تمہیں اتنے سال تک۔ یہ اس کی ساس تھی جو بے حد کڑک اور طنزیہ لہجے میں بول رہی تھی۔ وہ نہیں رکھیں گے مجھے، پلیز مجھے گھر سے مت نکالیں، یہ سب جھوٹ ہے، میں اس لڑکی کو جانتی تک نہیں ہوں۔ اس نے روتے ہوئے لگی، مگر سب کے چہروں پر اس کے لیے غصہ اور نفرت تھی۔ آپ تو مجھے سمجھیں، بیوی ہوں آپ کی، بجائے اس لڑکے کو سبق سکھانے کے آپ اس کی باتوں پر یقین کر رہے ہیں۔ میں تو جانتی تک نہیں ہوں اسے، میرا بھروسہ ہے تو کریں آپ۔ وہ 16 سنگار کیے ہوئے سجی سوری دلہن بنی سب کے آگے گڑ گڑانے کے بعد اپنے شوہر کے سامنے آ کر بولی، وہ شخص جھوٹا ہے، میں اسے جانتی تک نہیں، مجھ پر شک نہ کریں۔ وہ شخص کے جاتے ہی ان سب کی طرف رخ کر کے ایک بار پھر سے منتیں اور ترلے کرنے لگی۔ کیوں شک نہ کریں، ہم نے ثبوت دیکھے ہیں، اب ہمیں تم پر اعتبار نہیں۔ نہ جانے تم کیسی لڑکی ہو، تب تو تمہارے تائی نے افراتفری میں تمہاری شادی کروا دی تھی اور بلی کا بکرا میرے بیٹے کو بنا ڈالا۔ اس کے سسر نے اس کی فریادوں سے تنگ آ کر کہا تو وہ روتی ہوئی نفی میں سر ہلانے لگی۔ بہت ہو گیا ڈرامہ، اب نکلو یہاں سے۔ اس کی سانس نے اتنا کہہ کر ایک ملازمہ کو اشارہ کیا تو وہ ملازمہ اس کو گھسیٹتی ہوئی باہر لے جانے لگی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ سب جھوٹ تھا، وہ میسیجز سارے جھوٹے تھے۔ میں کہاں جاؤں گی اس وقت؟ میرے پاس کوئی اور ٹھکانہ نہیں، مجھے یہاں سے نہ نکالے۔ میں کونے میں پڑی رہوں گی، آپ کی نوکرانی بن کے رہوں گی، گھر کے سارے کام کروں گی، مگر مجھے یہاں سے نہ نکالے۔ وہ روتی تڑپتی گڑ گڑاتی رہی، مگر کسی کے سامنے اس کی سنوائی نہ ہوئی، نہ ہی کسی کو اس پر ترس آیا، جس پر اس ملازمہ نے تیزی سے اسے گھر سے باہر نکال کر بڑا سائنی گیٹ بند کر دیا۔ وہ بار بار دروازہ پیٹتی رہی، روتی رہی، چلاتی رہی، اپنی بے گناہی کا یقین دلاتی رہی، اپنے شوہر، ساس، سسر اور نند کو پکارتی رہی، مگر وہ لوگ اسے ایک شک کی بنا پر گھر سے نکال کر آرام سے اندر سونے کے لیے جا چکے تھے۔ کافی دیر رونے چلانے کے بعد جب اس کو اپنے گلے میں خراش پڑتی محسوس ہوئی تو اس نے چیخنا بند کر کے بھیگی آنکھوں سے اپنے آس پاس دیکھا۔ ہر طرف بڑے بڑے بنگلے اور چھایا ہوا اندھیرا۔ تقریباً ہر بنگلے کے سامنے کار کھڑی تھی، لیکن اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے اور کوئی بھی باہر آتا جاتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہر طرف انتہائی سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اسے جھینگوں کے بولنے اور ہوا کے سرسرانے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ بھاری دلہنوں والا چلتے ہوئے 15 منٹ ہی ہوئے تھے جب اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ خوف سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے تیزی سے مڑ کر پیچھے دیکھا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ دور دور تک ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی۔ اس نے سہم کر رخ موڑا اور پھر سے چلنے لگی، مگر اس بار قدموں میں تیزی تھی۔ اس کا ارادہ اپنے میکے یعنی تایا تائی کے گھر جانے کا تھا۔ پھر چاہے کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے، وہ باتیں سنے گی، وہ سن لے گی، وہ باتیں سنائیں گے، وہ برا بھلا کہیں گے تو وہ برداشت کر لے گی، مگر ان کی منت کر کے وہ وہیں رہ لے گی کہ اس کے پاس تو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں۔ نوکری تو تبھی کرتی جب اس کے پاس رہنے کی وہ جگہ ہوتی۔ اس کا ذہن اپنے ساتھ ہونے والی ٹریجڈی پر ابھی تک معاف تھا۔ اچانک ایک بار پھر اسے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی تو وہ دم ساتھ کر اپنی جگہ پر رک گئی، کیونکہ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ پیچھے مڑ کر دیکھتی۔ اب کی بار نہ صرف قدموں کی آہٹ بے حد واضح تھی، بلکہ اسے کسی کی سانسوں کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی، جو بے حد قریب سے آتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔
اس نے خود کو سنبھال کر لرزاتے ہوئے آہستہ آہستہ پلٹ کر دیکھا تو آنکھیں حیرانی سے بڑی ہو گئیں، کیونکہ اب کی بار وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کے غم پر اب خوف حاوی ہو گیا تھا۔ بے ساختہ خوف سے اس کے رکے ہوئے آنسو پھر سے بہنے لگے۔ وہ تیزی سے واپس جانے کے لیے پلٹی، مگر کسی سے ٹکرا کر بے ساختہ چیختی ہوئی نیچے جا گری اور پیچھے کو کھسکنے لگی۔ نہیں ہوتی، یہ یقیناً کوئی اور مخلوق تھی۔ شاید کوئی جن تھا جو اس کو سجدہ سنور دیکھ کر اس کے پیچھے آیا تھا، اور اب یہ جن اس پر عاشق ہو جائے گا اور کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ وہ اپنی ہی خود ساختہ سوچوں میں ڈوب اب بھی مسلسل چیخ رہی تھی۔ اف چپ کرو لڑکی، مجھے اب بہرا کرنے کا ارادہ ہے کیا تمہارا؟ خاقان نامی شخص نے کان میں انگلی مار کر کان ہلاتے ہوئے کہا تو اس کا منہ یوں بند ہوا جیسے کسی نے اس کی چابی نکال دی ہو۔ مجھے جانے دو، مجھ پر عاشق مت ہونا پلیز، لابا نے کہا تو خاقان نے اسے دیکھا جو سجی سوری قیامت ڈھا رہی تھی، مگر وہ ایک جن زادہ تھا جس کے جذبات بے حد سرد تھے، جو انتہائی جلدی پگھلنے والا نہیں تھا۔ اس بات کی تم فکر مت کرو، میں یہاں تم پر عاشق ہونے نہیں، تمہاری مدد کرنے آیا ہوں، جن زادے خاقان نے کہا تو وہ ہونکو ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ مدد کرنے؟ میری مدد کرنے؟ مگر کیوں؟ اور تم ہو کون؟ لائبہ اب کی بار خوف کو دور بھگا کر پوچھتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے سامنے آ گئی۔ میں جن زادہ خاقان ہوں، اور ہاں، میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں، وہ بھی ابا حضور کے کہنے پہ۔ خاقان نے کہا تو وہ مزید حیران ہوئی کہ یہ ابا حضور کون ہے۔ ابا حضور کون؟ اس نے اپنی حیرانی جو سوال پہن کر پوچھا۔ ابا حضور جو میرے والد ہیں اور شہنشاہ جنات بھی ہیں، وہ جنات کی دنیا کے بادشاہ ہے، اور انہوں نے جان لیا تھا کہ تم اس وقت مصیبت میں ہو، تبھی اپنے خاص بیٹے یعنی مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیجا۔ اگر کوئی نارمل مسئلہ ہوتا تو شاید اپنے کسی ملازم کو بھیجتے، جن زادہ خاقان نے کہا، مگر اس کی الجھن سلجھی نہیں تھی بلکہ مزید الجھ گئی تھی۔ مگر انہیں میری اتنی فکر کیوں تھی، اور وہ مجھے کیسے جانتے ہیں، اور وہ میری مدد کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ لائبہ نے ایک ہی سانس میں کئی سوال پوچھ ڈالے۔ جن زادے خاقان نے اسے گھورا۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے جو تم شہنشاہ جنات سے ہی پوچھو، اور ہاں، مجھے اتنے سوال کرنے والے لوگ بے حد ناپسند ہیں، اور نہ ہی مجھے اتنی باتیں کرنا پسند ہے، تو آپ اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا، بے حد سرد لہجے میں کہہ کر خاقان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ لائبہ نے تیزی سے پوچھا۔ تو اس نے کہا تم کہاں جانا چاہتی ہو؟ جس پر لائبہ نے اپنے تایا تائی کا نام لے دیا۔ خاقان نے ہاں میں سر ہلایا اور پھر اسے لے کر اگلے ہی پل وہ وہاں سے غائب ہوا اور اس کے تایا تائی کے بنگلے پر پہنچ گیا۔ وہ صرف لائبہ کو ہی نظر آ رہا تھا اور کسی کو بھی نظر نہیں آ رہا تھا، جس پر لائبہ مطمئن تھی کہ اب کوئی اسے خاقان کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، کیونکہ اگر وہ بتاتی کہ وہ ایک جن زادہ سے دیکھ رہا تھا، وہ جو اس سے محبت کا دعوے دار تھا، وہ بھی اب اسے حقارت کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، خدا کا شکر ہے کہ میں بچ گیا، ورنہ یہ بدنامی میرے بھی ماتھے پر داغ چھوڑ جاتی۔ حارث کے کہنے پر وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی، مگر کسی نے بھی اس کی ایک نہ سنی، اور اس کی تائی نے بھی اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ جن زادہ خاقان خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا، کیونکہ لائبہ نے اسے سب کودنے سے منع کر دیا تھا۔ اب ہو گئی تسلی، اب لے جاؤں میں تمہیں کسی محفوظ ٹھکانے پر؟ خاقان نے طنزیہ انداز میں کہا تو اس نے روتے ہوئے اپنے تائے کے گھر کو دیکھا۔ یہاں اس کی زندگی کا آدھے سے زیادہ وقت گزرا تھا۔ اس نے جب چپ چاپ سر ہلا دیا اور پھر اچانک اسے لے کر خاقان وہاں سے غائب ہو گیا۔ ان کے جاتے ہی تیزی سے گیٹ کو کھول کر حارث کا چھوٹا بھائی اندر آیا تھا، جسے لائبہ پر پورا یقین تھا کہ وہ لائبہ کو سگی بہن سے بڑھ کر چاہتا تھا۔
مگر جب تک وہ آیا تب تک لائبہ وہاں سے جا چکی تھی، جس پر وہ مایوس سا گھر واپس لوٹ گیا۔ لائبہ کی آنکھوں سے اندھیرا چھٹا تو اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا، اور یہ دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی کہ وہ بے حد خوبصورت سے گھر میں تھی، جہاں ضرورت کا سارا سامان موجود تھا۔ اب سے تم یہاں رہو گی تب تک جب تک میں سب کچھ ٹھیک نہیں کر دیتا، جن زادے خاقان نے کہا۔ پھر ایک سادہ سا شلوار قمیض پہن کر باہر آئی۔ رات کا 1 بج رہا تھا اور اس نے تقریباً 5 بجے کھانا کھایا تھا۔ اب اسے زوروں کی بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ وہ باہر چلی آئی، یہاں خاقان اب کہیں بھی نہیں تھا۔ وہ کچن میں آئی تو وہاں کھانے پینے کی کافی اشیاء موجود تھی، اور کھانے کی کئی ڈشیں بھی پڑی ہوئی تھی، جو یقیناً جنزادے خاقان نے ہی رکھی تھی۔ اس نے ایک پلیٹ میں پاستا نکالا اور پھر کھانا شروع کر دیا۔ ان کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ وہ 8 سال کی تھی جب اس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے ننیال والوں میں بس ایک ماموں ہی تھے، جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیرون ملک مقیم تھے۔ انہوں نے اسے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا تو مجبوراً اس کے تایا تائی اسے ساتھ لے کر آئے کہ اسے تنہا لاوارث بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ ایک لڑکی کا معاملہ تھا جسے اکیلا دیکھ کر معاشرے کے نام نہاد گرد نما مردار اسے کھانے کو دوڑتے ہیں۔ وہ تو ان کا خون تھی، تبھی انہوں نے نہ صرف اسے پالا پوسا بلکہ اس کے باپ کا بزنس بھی اپنے بزنس میں شامل کر لیا کہ اسے سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی، یہاں روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس کے تایا تائی بھی بے حد امیر تھے، جو اب اس کے باپ کے بزنس کی وجہ سے مزید امیر ہو گئے تھے۔ اب ان کے بزنس کے ساتھ لائبہ کا باپ کا بزنس بھی مل گیا تھا۔ وہ اب اپنے تایا تائی کے گھر رہنے لگی تھی۔ انہوں نے اسے اچھے اسکول میں داخل کروا دیا۔ اس کی اپنی تائی زاد کزن سے بہت بنتی تھی۔ ماں باپ کی یاد آتی تھی مگر وہ انہیں واپس نہیں لا سکتی تھی، تبھی دل مسوار کر رہ جاتی اور خود کو ماحول کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتی۔ وہ شروع سے ہی بہت لائق تھی، جبکہ اس کی کزن اتنی لائق نہ تھی، اور جب وہ اسکول میں پہلی پوزیشن لے کر آتی تو یہی بات اس کی تائی کو ناگوار گزرتی۔ اس کی تائی بچوں میں مقابلے کی فضا پیدا کر رہی تھی۔ لائبہ کا تو نہیں مگر اس کی تائی کے بچے اس سے آگے نکلنے کی کوشش کرنے لگے، مگر نکل نہیں پاتے، جس کا سارا غصہ تائی لائبہ پر نکالتی اور اس کے ساتھ برا سلوک رکھتی۔ لائبہ کے تایا ساری ذمہ داری اپنی بیوی پر ڈال کر بری زما ہو گئے تھے، اور پلٹ کر پوچھتے بھی نہ تھے کہ لائبہ کس حال میں ہے۔ ان کے لیے یہی تسلی کافی تھی کہ وہ ان کے گھر میں صحیح سلامت ہے، اس سے بڑھ کر انہیں اس سے کوئی غرض نہ تھی۔ لائبہ جوں جوں بڑی ہوتی گئی تو اس کی تائی کا رویہ اس کے ساتھ برا ہوتا گیا۔ لائبہ کو بزنس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس کے باپ کا کوئی کاروبار بھی ہے اور نہ ہی اس کے تایا تائی نے اسے بھنک بھی لگنے دی تھی، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ اگر وہ اس بزنس کو اتنی محنت سے سنبھال رہے ہیں تو اس پر حق بھی انہی کا ہے۔ تائی کا رویہ سہتے وہ جوانی کو پہنچ گئی، مگر تائی کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوا، اور تب تو مزید تلخیاں بڑھ گئیں جب اس کی تائی کے بڑے بیٹے حارث کے لائبہ میں دلچسپی لے کہ اس نے حارث کو پھنسایا ہوگا، ورنہ ان کا معصوم بچہ تو کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ اور یہی نہیں بلکہ اب وہ جلد از جلد لائبہ کی شادی کر دینا چاہتی تھی، مگر یہ بات بھی اسے اچھے سے سمجھا دی گئی تھی کہ اب ایک بار اس کی شادی ہوگی تو وہ پلٹ کر واپس اس گھر میں نہ آئے۔ ہاں، سال میں ایک بار آ سکتی ہے، وہ بھی صرف۔ جلدی اس کے تایا نے ایک رشتہ ڈھونڈ لیا جو کافی امیر لوگ تھے۔ لڑکا بزنس مین تھا اور کافی پیارا بھی۔ چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والا سین ہوا۔ لڑکی کے گھر والوں کو حسین سی لائبہ بے حد پسند آئی تھی، تبھی بنا کوئی اعتراض کیے وہ نہ صرف بات پکی کر گئے بلکہ انہوں نے شادی کی تاریخ بھی طے کر دی۔ اور یوں کب تیاریوں میں کب دن آئے
پتہ ہی نہیں چلا۔ حارث نے تھوڑا بہت اعتراض کیا کہ لائبہ کی شادی اس سے کروائی جائے، مگر جب اس کے باپ نے اسے دھمکی دی کہ اگر لائبہ سے شادی کرنی ہے تو جائیداد سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، جس کے بعد وہ چپ کر گیا۔ لائبہ سے زیادہ اسے دولت عزیز تھی، جیسے وہ لائبہ کی خاطر چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ دولت چھوڑنے کا مطلب کہ پرآسائش زندگی کو ٹھوکر مارنا تھا، اور یہ وہ نہیں چاہتا تھا۔ لائبہ کے ساس سسر اور نند اسے کافی اچھے سے پیش آئے تھے، جس پر لائبہ نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا کہ آگے کی اس کی زندگی سکون سے گزر جائے گی، مگر نہیں جانتی تھی کہ ابھی آزمائشیں باقی ہیں۔ وہ بیاہ کر اپنے سسرال چلی آئی۔ سب کے ساتھ وہ گیٹ سے اندر داخل ہوئی، جہاں کوئی رسم کی گئی۔ مہمان میرج ہال سے ہی واپس اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تھے، اور اب وہاں صرف اس کے سسرال والے ہی تھے۔ سب اچانک ایک لڑکا اندر آیا اور لائبہ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، یہ شادی زبردستی ہوئی ہے اور لائبہ اس سے پیار کرتی ہے۔ اس کی بات سن کر سب ہکا بکا رہ گئے، مگر لائبہ نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ وہ سچ میں اس لڑکے کو نہیں جانتی تھی، نہ ہی اس کا کسی سے کوئی چکر تھا۔ جو کوئی بھی منہ اٹھا کر چلا آتا اور اس پر الزام لگا دیتا۔ اس لڑکے نے لائبہ کے انکار پر اپنے اور اس کے میسیجز دکھائے۔ بلا شبہ وہ لائبہ کا ہی نمبر تھا جس سے اس لڑکے کو میسیج کیے گئے تھے، اور ان میسیج کی نوعیت سے اندازہ ہوتا تھا کہ ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے، جبکہ لائبہ تو دم خود تھی کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے اور کیوں یہ سب کر رہا ہے۔ اس نے لاکھ اسے جھٹلانے کی کوشش کی، مگر ناکام رہی، کیونکہ اس کے پاس نہ ہی اپنی صفائی میں پیش کرنے کے لیے کوئی ثبوت تھا، اور نہ ہی اس انجان لڑکے کے خلاف جو نہ جانے کس جنم کی اس سے دشمنی نکال رہا تھا۔ اور پھر اس کے سسرال والے اور شوہر جو پہلے بے حد اچھے تھے، اب اسے شک کی بنا پر باتیں سنا کر گھر سے نکال چکے تھے، اور اس کے تایا تائی نے بھی اسے ہی قصوروار ٹھہرا کر اسے اپنے گھر میں پناہ نہیں دی، اور وہ ایک جن کے سہارے یہاں آن پڑی تھی، جو ابھی تک ایک معمہ تھا کہ شہنشاہ جنات بھلا کیوں اس کی مدد کے لیے اپنے خاص بیٹے کو بھیجے گا۔ جن زادہ خاقان بے حد اچھا تھا، مگر بے حد سرد مزاج تھا۔ اس نے گھر میں ہر چیز رکھی تھی جس کی لائبہ کو ضرورت پڑ سکتی ہے۔ کھانا کھا کر وہ سو گئی، جبکہ خاقان اب بھی غائب تھا، اور اگلی شام تک غائب ہی رہا۔ وہ رات کو 7 بجے آیا تھا، جب وہ کھانا کھا کر فری ہو کر بیٹھی تھی، اور آتے ساتھ ہی بنا کچھ کہے اس کا ہاتھ پکڑا اور پھر غائب ہو گیا کہ وہ سمجھ ہی نہیں پائی کہ کیا ہونے والا ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ ایک فیکٹری میں کھڑے تھے، اور جب خاقان نے بتایا کہ وہ فیکٹری اس کے ابا کی ہے تو وہ حیران رہ گئی، کیونکہ وہ گویا اس بارے میں کچھ جانتی ہی نہیں۔ خاقان نے اس فیکٹری کے کاغذات اس کے حوالے کر دیے، جن کے مطابق وہ اس فیکٹری کی اور ایک اور فیکٹری کی مالک تھی۔ اب اسے پتہ چلا کہ اس کے تایا بھی مطلبی اور دھوکے باز ہیں۔ یہ پیپر جن زادے نے اس کے تائے کے لاکر سے ہی نکالے تھے۔ وہ بیٹھا بٹھائی امیر ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، مگر یہی حقیقت تھی، اور اب اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے بعد جن زادے خاقان اسے واپس اس کے تائے کے گھر لے گیا، جو اسے دیکھ کر اسے دھکا دے کر نکالنے والے تھے۔ ان کے دل میں بس یہی ڈر تھا کہ کہیں اسے اس دولت کا پتہ نہ چل جائے جو لائبہ کے باپ کی تھی اور لائبہ کے نام پر تھی، مگر انجان تھے کہ لائبہ سب جان چکی ہے۔ اور پتہ تو انہیں تب چلا جب لائبہ نے انہیں باتوں سناتے ہوئے ان کے دھوکے کے بارے میں نہ صرف بتایا، بلکہ انہیں وہ فائل بھی دکھا دی جس کے مطابق وہ جائیداد کی مالکن تھی۔ اس کے تایا تائی اور کزن حیران رہ گئے تھے، اسے یہ سب کیسے پتہ چلا، اور سب سے حیرت کی بات تو یہ تھی کہ یہ سب پتہ کیسے چلا گیا۔ اب اس سے کس نے میرے باپ کی فیکٹری کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا، یا عام میں سے کوئی مجھے ادھر نظر آیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ میرے باپ کی جائیداد ہے
جس پر آپ لوگوں کا ناحق قبضہ جمائے بیٹھے تھے۔ لائبہ نے پھنکار کر کہا کہ اس کو اب ان کا ڈر نہیں رہا تھا، یوں غاصب تھے۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی ہم سے ایسی بدتمیزی کرنے کی؟ حارث غصے سے کہتا ایک دم آگے بڑھا، جبکہ جنزادے نے ایک دم سے لائبہ اور حارث کے درمیان آیا۔ حارث جس نے لائبہ پر ہاتھ اٹھانا چاہا تھا، اس کا ہاتھ ایک دم جنزادے کے ہاتھ میں آیا۔ پھر اس نے حارث کا ہاتھ تھام کر اسے ایک دم روڑا تو اس کی چیخیں پورے گھر میں گونج اٹھی۔ سوائے لائبہ کے سب نے حیرت سے حارث کو دیکھا۔ اس کا بازو اس کی کمر پر مڑا ہوا تھا، وہ مسلسل چیخ رہا تھا۔ لائبہ نے اطمینان سے یہ منظر دیکھا کیونکہ جنزادہ اسے نظر آ رہا تھا، مگر کسی اور کو نہیں۔ چھوڑو مجھے، حارث نے روتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ چاہ کر بھی اس نادیدہ شخص سے اپنا بازو چھڑا نہیں پا رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے اسے؟ کیا ہوا ہے بازو کو؟ میرا بچہ، اس کی تائی بے تابی سے کہتی ہوئے آگے بڑھی، مگر تبھی جنزادے خاقان نے تائی کو زور سے جھٹکا دیا، جا گرے۔ پھر پورے گھر میں لائبہ کے تایا تائی اور ان کے بچوں کی چیخیں گونجنے لگی، سوائے اس کے تایا کے سب سے چھوٹے بیٹے کے، کیونکہ وہ لائبہ سے بے حد محبت کرتا تھا اور اسے اپنی بہن کی طرح چاہتا تھا۔ اور یہ بات تمہیں دھکے دے کر گھر سے باہر نکالا، ویسے ہی جیسے تمہارا تائی نے تمہیں دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا۔ کیا یہ کافی نہیں؟ جی ہاں، جس طرح تمہارا تائی اور ان کے بچوں کو سزا ملی ہے، اب تمہارے سسرال والوں کو بھی تو ملنی چاہیے نا۔ اس نے کہا تو وہ جواباً چپ رہی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہے، حالانکہ وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ اسے انہیں بھی سزا دینی چاہیے تھی، انہوں نے بھی اس کے ساتھ غلط کیا تھا۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی بات کی وجہ سے تم پر شک کیا اور بنا تحقیق کیے تم پر الزام ٹھہرا دیا، اور یہی نہیں بلکہ تمہیں سنا بھی نہیں اور تمہیں سزا دے دی۔ تم ابھی بھی شخص کے نکاح میں ہو تو کیا ساری زندگی بنا اپنا حق لیے گزار دو گی؟ ساری زندگی تنہا اس شخص کے نام پر بیٹھ کر گزار دو گی؟ جنزادے نے کہا تو بے اختیار نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ وہ اتنی مضبوط تو نہیں تھی کہ اس ظالم معاشرے میں تنہا زندگی گزار سکے۔ تبھی اس نے خاقان سے کہا کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے، وہ تنہا نہیں جی سکتی، بلکہ اپنے سسرال والوں کو بھی سزا دے گی کہ انہوں نے اس کے ساتھ برا کیا، اور وہ بنا کسی وجہ کے، بغیر کچھ غلطی کے۔ جنزادے خاقان بے سختہ ہنسا اور پھر سر ہلا کر اچانک اسے ہلکا سا جھٹکا دیا، جس کے فوری بعد اس کے خود کو ایک گھر میں پایا جو پرانا سا تھا۔ اس وقت وہ برآمدے میں بلکہ بے حد جنزادے خاقان کو وہاں دیکھا، جو اس کے سامنے سر جھکائے بجال آ رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی دائیں بائیں کئی جنات اس کے ساتھ ہی سر جھکائے لائبہ کا استقبال کر رہے تھے۔ لائبہ کو لگا یہ اس کا خواب ہے، تبھی اس نے چٹکی کاٹ کر خود کو دیکھا، مگر جب درد کا احساس ہوا تو اس کی سمجھ میں آیا یہ سب حقیقت ہے۔ وہ حیرانی سے ان کے پیچھے چلنے لگی جو اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کہہ کے چلے تھے۔ اب اسے دربار میں لایا گیا، وہاں شاہی تخت پر شاہ جنات برجمان تھے، روبدار اور بے حد سرد مزاج شہنشاہ جنات، جن کا چہرہ جنزادہ خاقان سے ملتا جلتا تھا۔ انہوں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر لائبہ کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر اپنے ساتھ اپنی جگہ یعنی شاہی تخت پر بٹھا لیا، اور کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں تمہارے ذہن میں ہمیں لے کر بہت الجھنیں ہیں، تبھی تمہاری اس الجھن کو سلجھانے کے لیے میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ شاہی جنات نے کہا تو وہ سر ہلا کر سننے لگی، جو کہ آپ کہہ رہے تھے کہ تم میری جنزادی اب بہت دیر بعد جا کر ہمیں پتہ چلا۔ اگر کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کہانی میں۔